السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مذہب اسلام میں خون جو ہے حرام اور بالکل نجس ہے، یعنی خون حرام ہے، اس کا پینا اس کا کھانا یہ حرام ہے، اور کیا ہے وہ نجس ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں کہ اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یعنی تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون کو۔ اور فتاوی عالمگیری کی جلد 1 صفحہ نمبر 46 میں 46 میں یہ ذکر کیا ہے کہ کل ما یخرج من بدن الانسان مما یوجب خروجہ الوضوء والغسل فهو مغلظ وكذلك الخمر والدم المسفوح نجس نجاست غلیظۃ كذا فی فتاوی قاضی خان۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خون جو ہے یہ بالکل حرام اور نجس ہے۔ قرآن پاک نے بھی کہا کہ اس کا کھانا اس کا استعمال جو ہے یہ بالکل ناپاک اور نجس ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ لہٰذا جب خون حرام و نجس ہے تو بلا ضرورت شرعیہ کسی مسلمان مرد و عورت کو اپنا خون دینا یہ ناجائز و حرام ہے، یعنی اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو بلا ضرورت شرعیہ کیا ہے خون دینا کسی بھی مرد کو یا عورت کو بلا ضرورت شرعیہ کسی کو خون دینا کیا ہے بالکل ناجائز و حرام ہے، اور یہی ہمارے اکابر علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے، یعنی بلا ضرورت شرعیہ جو ہے کسی کو بھی خون دینا کیا ہے ناجائز و حرام ہے، اور یہی کیا ہے فتویٰ ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں، البتہ اگر ضرورت شدیدہ ہو، یعنی خون دیے بغیر ہلاک ہو جانے یا ہلاکت کے قریب پہنچ جانے کا یقینی خطرہ ہو تو جتنی مقدار اس کو ضرورت ہے اتنی مقدار کیا ہے اس کو خون دیے جا سکتی ہے، یعنی اگر آپ کے خون دینے سے اس کی جان بچ سکتی ہے، خون دینے سے کیا ہے اس کی جان بچ سکتی ہے کہ اگر خون نہیں دیں گے تو وہ ہلاک ہو جائے گا یا مر جائے گا اور اس کی جان نہیں بچ پائے گی، تو آپ اتنا خون دینا اس کی جان بچانے کے لیے دی جا سکتی ہے جتنے کے کیا ہے خون سے اس کی جان بچ سکتی ہو، جیسا کہ الاشباح والنظائر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ضرورت کے مطابق اگر کوئی خون کیا ہے کسی کو دیتا ہے تو دینے میں کیا ہے حرج نہیں۔ یوں ہی اگر ضرورت شدیدہ تو نہ ہو، یعنی سخت ضرورت نہ ہو، لیکن خون چڑھائے بغیر بڑے حرج و ضرورت اور مشقت کا سامنا پڑے گا، یعنی اگر خون نہیں چڑھائے گا اس کو تو کیا ہے اس کو اور تکلیف بڑھ سکتی ہے، ضرورت شدیدہ نہیں ہے لیکن کیا ہے خون چڑھائے بغیر جو ہے اگر نہیں چڑھائے گا تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی اجازت کی گنجائش ہے، جیسا کہ آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے خون کی ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ یہ ضرورت شدیدہ نہیں ہے کہ خون نہیں ہوگا تو وہ موت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن کیا ہے اگر خون نہیں چڑھائے گا تو ہو سکتا ہے اس کو کیا ہے بڑی بیماری کا خطرہ لاحق ہو جائے، تو اس وقت بھی کیا ہے ضرورت کے بنیاد پر جتنی ضرورت ہے اس میں کیا ہے مسلمان کو دینا، کافر کو تو کسی صورت میں نہیں دینا ہے، مسلمان کی جان بچانے کے لیے کیا ہے خون دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے خون کی تجارت جو ہے وہ جائز نہیں، یعنی اگر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خون دوں گا اس کے بدلے میں مجھے پیسے چاہیے، تو یہ کیا ہے تجارت ہے، خون کی تجارت کیا ہے جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیوں نہیں جائز ہے؟ اس لیے کہ خون کیا ہے یہ حرام و نجس ہے، اور حرام اور نجس چیز کی تجارت جو ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور آج کل کیا ہے بہت اشتہارات وغیرہ بھی چھاتے ہیں کہ یہاں پر خون کا عطیہ ہوگا، وہاں پہ خون کا عطیہ ہوگا، یہاں پہ خون کا، تو پہلے دیکھیں کہ کس وجہ سے خون لیا جا رہا ہے، آپ کے خون کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے۔ جو آپ خون دے رہے ہیں، اب مثال کے طور پر میں نے کیا ہے
कैंप लगाया खून का। अब मैं जो कैंप लगाया हूं खून का, हमारे पास बहुत सारे खून जमा हो गए। अब मैं क्या है किसी हॉस्पिटल में ले जाकर के दे दिया। अब वो हॉस्पिटल वाले ये तो नहीं देखेंगे कि आपका खून क्या है, किसी मुस्लिम को ही जरूरत शदीदा में इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो जो भी आएगा उसको इस्तेमाल करना जाए करवा देंगे वो हॉस्पिटल वाले। तो फिर जब आपको यकीनी तौर पर नहीं मालूम है कि आपका खून कहां इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर आपके लिए जायज नहीं होगा, जायज नहीं होगा। जब आपको यकीनी तौर पर मालूम हो जाए, यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि मेरा खून जरूरत शदीदा में किसी मुस्लिम की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो जरूरत शदीदा तो ना हो, लेकिन क्या है उसको बड़ी और मुल्हिक बीमारी से सामने वाले को बचाना मकसूद है। अगर ये दोनों सूरतें मौजूद है और आपको कामिल यकीन हो जाता है, तब आप खून का अतिया दे सकते हैं। वरना आप जहां चाहें खून का अतिया है, तो सामने वाले को जो अतिया जहां दे रहे हैं आप, तो उनसे भी आप पूछें कि मेरा खून कहां इस्तेमाल किया जा रहा है, कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लिहाजा आपको क्या है देख दाग करके खून का होना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, कोशिश ये करे कि कोई साहिब खून मुफ्त में दे दे तो ले ले, और अगर बगैर दाम दिए न मिल सकता है तो बवजह मजबूरी सिर्फ मरीज के हक में उसकी इजाजत है। देने वाले को देने वाले को बेचना क्या है, जायज ही नहीं है। क्योंकि अगर आप मरीज को वो खरीद सकता है, यानी उसको इजाजत है कि खरीद करके ले सकता है, क्योंकि अपनी जान बचा, खरीद करके ले सकता है, लेकिन जो बेच रहा है वो तो गुनहगार होगा, वो तो क्या है गुनहगार होगा। लेकिन ये मरीज जो है वो उसको क्या है इजाजत है कि वो अपनी जान को बचाने के लिए ले सकता है। तो लिहाजा खून का जो अतिया दिया जाता है तो इसको बड़े सोच समझ के दिया जाए कि मेरा खून किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहां इस्तेमाल हो रहा है, मतलब किस वक्त इस्तेमाल हो रहा है और किस अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है। ये चार चीजें आप रखें, उसके बाद क्या है खून का डोनेशन